اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت و رسولہ۔ حضرات گرامی، معزز سامعین حضرات، علماء کرام اور فضیلت الشیخ مفتی عبدالعزیز صاحب حافظہ اللہ، اس مسجد کے خطیب لسانی انداز یزدانی حضرت علامہ حبیب الرحمن مدن پوری، اور میرے لیے باعث فخر جناب حافظ حمود الرحمن صاحب اور دیگر اس مسجد کے نمازی حضرات اور اس مجلس کے روحی رواں چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ ڈسٹرکٹ فیصل آباد جناب ڈاکٹر طاہر مصدق صاحب، نہایت اختصار سے قرآن و سنت موومنٹ کی حوالے سے کچھ معروضات عرض کرنا ہے۔ یہ تحریک کوئی نئی تحریک نہیں ہے، یہ وہی تحریک ہے جس کا آغاز صفا کی پہاڑی پہ امام کائنات پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جس تحریک کا اعلان کیا تھا، اور یہ تحریک ایسے ہی نہیں مل گئی۔ اس تحریک کو حاصل کرنے کے لیے خلاصہ کائنات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم غار حرا میں 5 سال تک اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے۔ 5 سال تک اللہ کے حضور یہ التجا کرتے رہے: اے میرے مالک ملک، یہ میری قوم، یہ میری بستی کے باشندے آدم زادے، اللہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ یہ خالق سے جدا ہو چکے ہیں۔ اے میرے اللہ، کوئی ایسا اصول، کوئی ایسا منصور، کوئی ایسا دستور اللہ مجھے عطا فرما، اللہ میں ان تیرے بھولے ہوئے بندوں کو دکھاؤں اور یہ خالق و مخلوق کا کٹا ہوا رشتہ جڑ جائے۔ 5 سال کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو رمضان المبارک کے مہینے کی وہ رات آئی جس رات کو اللہ الرحمن نے فرمایا: میرے محبوب، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، 1000 مہینے کی عبادت اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس رات میں اس تحریک کو چلانے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا: اے میرے محبوب، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کے پڑھ اور آغاز کر دے۔ اور پھر اسی تحریک کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں اس تحریک کو پھیلایا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے مال، جان، اولاد، تن، من، دن سب کچھ قربان کیا۔ پوری دنیا میں بہت سے مکاتب فکر ہیں، بہت سے مسالک ہیں، مگر فخر ہے جماعت اہل حدیث کو جن کا منہج صرف ایک ہی ہے: اے اللہ، جو کتاب و سنت، جو قرآن و سنت تیرے محبوب پیغمبر نے ہمیں دے کے دی ہے اور اس کو پروان چڑھانے کا حکم دیا ہے، اللہ تو نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور اسی تحریک کو پھر میں اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ اسی تحریک کو پھر چلتے شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی، جن جیسے محدث حقیقت بات ہے صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں،
انہوں نے اس کو پروان چڑھایا، اور پورے ملک پاکستان میں، اگر یہ میں بات کہوں تو غلط نہیں، پورے ملک پاکستان میں اہل حدیث دبے ہوئے تھے، چھپ چھپ کے رفع الیدین کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کے آمین کہا کرتے تھے۔ انہوں نے بے بانگ دہل کہا کہ میں وہابی ہوں، وہابی کا بیٹا ہوں، میں اہل حدیث ہوں، اور اسی تحریک کو انہوں نے پروان چڑھایا۔ پروان چڑھاتے ہوئے ہی اللہ کے حضور جا ملے، اور ان کے بعد اللہ الرحمن نے ان کے بیٹوں کو چن لیا۔ ان کے بیٹوں نے اس تنظیم کو ایک لڑی میں پرویا، اور اسی لڑی کی شکل میں ہمارے ضلع فیصل آباد میں یہ نوجوان اس تحریک کو لے کے اٹھے ہیں، اور حضرت مفتی عبدالعزیز حافظہ اللہ جیسے نوجوان اس تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے مال جان اولاد تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ان کی ان محنتوں کو قبول و منظور فرما، اور اس تحریک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔